بولو اب یہ جھگڑا ہو گیا. اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہم کسی سیانے سے سمجھدار بندے سے فیصلہ کروا لیں اور وہ جو فیصلہ کر دے گا وہ تسلیم کر لیں گے. اب یہ جو منافق تھا اوپر سے کلمہ پڑھنے والا بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یہ کہنے لگا چلو فیصلہ کرواتے کہ تمہارا سردار ہے نا کعب بن اشرف تمہارا عالم بھی ہے سردار بھی ہے اس کے پاس جاتے ہیں جو فیصلہ کر دے گا ہمیں قبول ہے. یہ جو دوسرا تھا نا یہودی کہنے لگا نہیں اس کے پاس نہیں جانا کعب بن اشرف کے پاس نہیں جانا حالانکہ پتہ ہے وہ ہمارا سردار ہے ہمارا عالم ہے کہنے لگا ادھر نہیں جانا. ہاں جی کہاں ہے تمہارا نبی نہیں ہے تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتی ہے نا تو جو فیصلہ کر دیں گے مجھے قبول ہے. ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہلانے والا اور ایک یہودی. اب یہودی کا یقین دیکھیے حضور علیہ السلام کی امانت داری پہ اعتبار دیکھیے. اس کو پتا تھا کہ ہمارے گڑبڑ کرتے ہیں رشوت لے لیتے ہیں فیصلے کو تبدیل کر دیتے ہیں مسئلے کو غلط بیان کر دیتے ہیں. اس کو پتا تھا اس لیے کام ادھر نہیں جائیں گے. نبی حضور علیہ السلام کے پاس جاتی ہے نا ادھر کیوں جاتا ہے. یہ سبق یہاں پہ روکیے تو قرآن مجید اٹھائیں پہلا پارہ اللہ رب العزت فرما رہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. فرمائے یہودی اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے سب کے بیٹے کو پہچانتے ہیں. جس طرح باپ سب کے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ میرا پتر ہے میرا بیٹا ہے میرا خون ہے اس کے اندر شک نہیں. فرمایا اسی طرح یہودی حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں کیونکہ انہوں نے کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کی صفات کو تعلیمات کو آپ کی علامتوں کو نشانیوں کو پڑھ رکھا ہے اور پڑھنے کے بعد یہ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے سچے نبی ہیں. لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے. اللہ نے آگے کیا فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. ان میں سے جو بعض لوگ ہیں وہ حق کو چھپاتے ہیں. حق کو کیا کرتے ہیں چھپاتے ہیں. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جاننے کے باوجود چھپاتے ہیں. لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اعلان نہیں کرتے کہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے زبور میں لکھا ہوا ہے انجیل میں لکھا ہوا ہے ان کی علامتیں صفات اوصاف اللہ نے بیان کر دیے. بتاتے نہیں ہیں. لا یکتمون الحق حق کو چھپاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی بچے سے یاری ہو گئی. یہودیوں کا بچہ تھا لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا دوستی ہوگی. وہ آتا حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ جاتا آپ کے ساتھ کھیلتا بھی آپ راستے میں جا رہے سلام دیتا ایک تعلق سا بن گیا. کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ نظر نہ آیا نہ مجلس میں آتا نہ گلیوں میں نظر آتا. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا میرے یاروں بچہ نہیں نظر آتا جو مجلس میں آیا کرتا تھا ہمارے ساتھ بیٹھتا کھیلتا کودتا گلیوں میں سلام دیا کرتا تھا وہ نہیں نظر آ رہا. صحابہ اکرام نے پتہ کروایا پتہ چلا وہ بیمار ہے. وہ بچہ کیا ہے بیمار ہے. آپ نے فرمایا اور چلے اس کی عادت کی نہیں جاتی. آپ تشریف لے گئے دیکھا بچہ لیٹا ہوا ہے انتہائی بیمار ہے. آپ نے اس بچے کا سر اٹھایا گود میں رکھا اور بچے کا جو باپ یہودی تھا اسے ایک بات کی
حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا میری علامتیں تم لوگوں نے کتابوں میں نہیں پڑھی، میری علامتیں، میری نشانیاں، میری صفتیں تم لوگوں نے تورات میں نہیں پڑھی، انجیل میں نہیں پڑھی۔ وہ بچے کا باپ یہودی کا کہنے لگا لا ہم نے تو نہیں پڑھی۔ وہ بچہ بیماری کے باوجود، دکھ اور تکلیف کے باوجود تڑپ اٹھا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کی نشانیاں، علامتیں، صفات انہوں نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں پڑھی ہوئی ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ابا کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، پڑھی ہے، میں نے بھی سنی ہے۔ ابا خاموش ہو گیا، باپ خاموش ہو گیا۔ طبیعت زیادہ خراب تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کل میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اب بچے کا دل تھا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، باپ کی طرف دیکھا، باپ کیا کہتے ہیں؟ باپ نے جب دیکھا بچے کی حالت کو اور جانتا تو تھا نا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور جس نے اس کا کلمہ پڑھ لیا وہ ان کے ساتھ جنت میں جائے گا، بچے کی آخرت کو سوچا، اشارہ کر دیا پتر کلمہ پڑھ لو۔ بچے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور انتقال جیسے کلمہ زبان سے جاری ہوا بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب یہ ان کا نہیں بلا رہا ہے، اب یہ بچہ ان کا نہیں، بولو ہمارے، یہ ہمارے۔ اب اس طرح کرو، اس بچے کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کا ہم جنازہ پڑھائیں گے اور قبر میں دفنائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور علیہ السلام کی علامات کو، آپ کی نشانیوں کو، آپ کی صفات کو چھپایا، بیان نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اٹھائے سورۃ الحجرات میں فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، اللہ نے آپ کی صفات اور علامتیں بھی تورات اور انجیل میں بیان فرمائی، اور حضور علیہ السلام کے جو غلام تھے، صحابہ کے غلام تھے، خادم تھے، اللہ نے ان کی صفات بھی بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بات میں جو سننا، آپ نے صحابہ اکرام کو بھیجا، اپنی فوج کو بھیجا، جاؤ بیت المقدس کو فتح کر کے آؤ۔ اس وقت بیت المقدس اور فلسطین کے علاقے میں عیسائیوں کی حکومت۔ اب جب صحابہ اکرام پہنچے، جرنیل پہنچے، جنگ کا ارادہ کیا کہ ہم جنگ کریں گے تمہارے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے، ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ وہ عیسائی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کریں گے، ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے جی؟ اگر تمہارے امیر المومنین حضرت عمر خود آ جائے نا، خود یہاں پہ آ جائے، بغیر جنگ کیے یہ چابیاں تمہارے حوالے کر دیں۔ اس وقت کے جرنیل نے خاطری کا حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی طرف کہ یہ لوگ بغیر لڑائی کے اپنا علاقہ اور بیت المقدس ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کی شرط یہ کہ آپ تسلیم جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، ایک غلام ساتھ لیا، ایک گھوڑا لیا یا اونٹ لیا، سفر شروع کر دیا۔ سفر میں یہ طے ہوا کہ 3 میل تو گھوڑے یا اونٹ پہ بیٹھے گا، میں لگام پکڑوں گا، 3 میل عمر بیٹھے گا اور غلام لگام پکڑے گا۔ یہ سفر میں معاملہ طے ہو گیا کہ 3 میل غلام بیٹھے گا، 3 میل عمر بیٹھے گا۔ سفر جاری ہے، 3 میل سفر ہے، چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے، جب فلسطین اور بیت المقدس کے قریب پہنچے، 3 میل کا فاصلہ رہ گیا اور باری آ گئی غلام، باری کس کی آ گئی؟ غلام کی باری آ گئی کہ غلام بیٹھے گا، عمر لگام پکڑے گا۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ بیٹھے نا، لوگ ہوں گے استقبال کرنے کے لیے، باہر کھڑے ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کیا سوچیں گے کہ امیر المومنین لگام پکڑے جا رہے ہیں، غلام اوپر بیٹھے، آپ اوپر بیٹھے، میں لگام پکڑتا ہوں۔ امیر المومنین کا جواب سنیے، حضرت عمر کا جواب سنیے، کہا نہیں نہیں، آج اوپر تو بیٹھے گا، عمر لگام
یہ ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، اللہ نے تورات اور انجیل میں اپنے محبوب کی علامتیں تو لکھی تھی، نبی کے غلاموں کی علامتیں بھی لکھی تھی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہودی کہنے لگا کہ یہ فیصلہ کہاں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور یہ منافق جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے یہ کہنے لگا فیصلہ کہاں ہوگا؟ کعب بن اسود جو تمہارا سردار ہے، اور یہودی کو پتا تھا کہ ہمارے سردار گڑبڑ کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اور مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں، مرضی کے مسئلے بناتے ہیں، اور یہودی کو پتا تھا زمین کا نظام بدل سکتا ہے، آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، محمد کریم کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ بخاری شریف اٹھائیں، بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے۔ ایک قبیلہ بنی خزیم، قبیلہ بنی خزیم کی عورت نے چوری کی، فاطمہ اس کا نام تھا، اور وہ چوری ثابت بھی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے سزا سنا دی، اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اب قبیلے والوں کو فکر ہو گیا کہ اگر اس عورت کے ہاتھ کٹ گئے نا ہماری بڑی بدنامی، تو لوگ کیا کہیں گے تم چور ہو، تمہاری عورتیں بھی چوری کرتی ہیں۔ ان کو فکر لگ گیا کہ اگر ہم حضور علیہ السلام کو مل کر یا سفارش کروا کے سزا کو بدل لیں، کوئی جرمانہ کر دیں، کوئی اور سزا لگ جائے، ہاتھ نہیں کٹنے چاہیے۔ اگر ہاتھ کٹ گئے، ہاتھ کٹ گیا تو بڑی بدنامی ہے، ہماری تو بڑی بےزتی ہوگی۔ اب انہوں نے کہا حضور علیہ السلام سے بات کون کرے، سفارش ہماری کون کرے؟ ڈھونڈنا شروع کیا تو حضرت اسامہ کے پاس گئے کہ نظر جا کے ٹکی حضرت اسامہ پر۔ حضرت اسامہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ حضرت زید کو حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ، حضور علیہ السلام کی بڑی محبت تھی حضرت اسامہ سے۔ قبیلہ بنی مخزوم والوں نے کہا اگر اسامہ سفارش کر دینا تو بات بن جائے گی۔ حضرت اسامہ کو جا کر کہا یار بات ہی کرنی ہے، تمہیں سفارش کرنی ہے، کر دے۔ حضرت اسامہ آئے، حضور علیہ السلام سے بات کی، یا رسول اللہ یہ قبیلہ بنی مخزوم والے ہیں، ان کی عورت کا ہاتھ کٹنے کا آپ نے حکم دے دیا، وہ چاہ رہے سزا بدل جائے۔ کیا بدل جائے؟ بولو سزا بدل جائے، ہاتھ نہ کٹے، سزا بدل جائے۔ آپ کی اور سزا لاگو کر دینا کیا ہوگا؟ میں سفارش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا رنگ بدل گیا، آپ غصے میں آ گئے، فرمایا اسامہ تو اللہ کے حکم کو کس طرح بدل سکتا ہے؟ صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، مسجد میں بلوایا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا، پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا۔ کوئی تکڑا جرم کرتا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی، کوئی غریب اور باڑا جرم کر لیتا تو اس کو سزا دی جاتی، اسی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو قبیلہ بنی مخزوم کی عورت فاطمہ ہے نا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی اور وہ ثابت ہو جاتی محمد کریم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہودی یہی تو کہنے لگا کہ تمہارے جو نبی ہیں زمین و آسمان کا نظام تو بدل سکتا ہے، آپ کے فیصلے بے شک نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ کروانے کے لیے جانا ہے تو حضور علیہ السلام کے پاس ہے۔ یہودی نے اس منافق مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا پکڑ کے لایا۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی اور بات سننے کے بعد آپ نے ایک فیصلہ دیا، فیصلہ یہ جاری فرمایا کہ یہ چیز یہودی کی ہے، مسلمان کی نہیں ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ دے دیا۔ دونوں کی بات سنی، دونوں کی بات سننے کے بعد، دلائل سننے کے بعد آپ نے فیصلہ جاری فرمایا کہ یہ چیز یہودی کی ہے اور اس بظاہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی بولو نہیں ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ منافق جو تھا، جس کے دل میں ایمان نہیں تھا، بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، یہ مطمئن نہ ہوا، یہودی کو پکڑا۔ آقا ایک اور جگہ جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، لے کے نا حضرت عمر کے دروازے
پھر ادھر کیوں آئے ہو؟ یہ لے کے آئے یہ مسلمان، یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان لے کے آیا ہے، تلوار قیام سے نکالی، اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ مدینہ میں ایک شور بدتمیزی کھڑا ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ شور ہو گیا، اس کے قبیلے والے خاندان والے اٹھے کہ ہمارے بندے کو عمر نے قتل کیا، ہم اس کا قصاص لیں گے۔ کیس درج کروایا حضور علیہ السلام کے پاس، کیا فیصلہ کریں گے؟ ناحق قتل کر دیا، کوئی قصور بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات توجہ سے سننا، حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلوایا، ہاں بھائی عمر، تو نے اس بندے کو قتل کیوں کیا؟ حضرت عمر نے ساری بات سنائی، یا رسول اللہ یہ وہی ہے جو آپ سے فیصلہ کروا کے گیا تھا، پھر میرے پاس آ گیا کہ عمر تو فیصلہ کر۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ نبی کے فیصلے کے بعد عمر کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ جب نبی نے فیصلہ کر دیا اس کو قبول کیوں نہیں ہوا؟ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، تو میں نے کہا نبی کے فیصلے کو جو تسلیم نہیں کرتا، پھر عمر کی تلوار ہی فیصلہ اس کا کر دیا، میں نے قتل کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر بات تو ٹھیک ہے پر گواہ پیش کر، گواہ پیش کر، گواہ لیا اس بات پہ۔ حضرت عمر پریشان، گواہ تو کوئی نہیں، ایک یہودی تھا اور ایک نہیں تھا، گواہ کوئی نہیں، پریشان ہوئے۔ اللہ نے یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، اللہ نے سارے پردے ہٹائے اور حضرت جبریل امین کو بھی معاملہ دکھایا تو فرمایا جبریل ذرا جلدی جانا، آج عمر کے فیصلے پہ، عمر کے انصاف پہ بات آنے والی ہے، فوراً جا یہ آیت لے کے میرے نبی کو بتا کہ عمر غلط نہیں، عمر غلط نہیں، عمر کے حق میں اللہ گواہی دے رہا ہے اس پہ بیٹھ کے۔ یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جی تیرے رب کی قسم، فلا وربک تیرے رب کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، لا یؤمنون یہ بندہ مومن نہیں، لا یؤمنون یہ بندہ مومن نہیں جو قتل ہوا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ حتیٰ جو حکیموں کا بیمار شجرہ بینہم، جو آپ نے فیصلہ کیا چاہیے تو یہ تھا کہ دل و جان سے تسلیم کرتا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، نبی کے فیصلے کے بعد دل میں کجی، دل میں نفرت، دل میں بغض تو آنے بھی چاہیے تھا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دل و جان سے تسلیم کرتا، لیکن اس بندے نے آپ کے فیصلے کو تسلیم بولو نہیں کیا۔ فرمایا لا یؤمنون لا یؤمنون لا یؤمنون، یہ بندہ تو مومن تھا ہی نہیں، کافر تھا، عمر نے کافر کو قتل کیا، ایمان والے کو عمر سچا ہے کہ جھوٹے، یہ جھوٹے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ فیصلہ نجات اور قیامت پر دن کامیابی ایمان پہ ملتی ہے، ایمان ہوگا تو کامیابی ہے، ایمان نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے، اور ایمان اس کا ہی ہوگا جو نبی کے فیصلے کو تسلیم کرے گا، نبی کے بات کو تسلیم کرے گا، نبی کے حکم کو مانے گا، اور جو نبی کے حکم کو مانتا نہیں، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، نبی کے اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں، نبی نے جن باتوں سے روک دیا ان سے رکنے کے لیے تیار نہیں، جن کے کرنے کا کہہ دیا ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا ایمان کیا؟ اس کا ایمان کیا؟ ایمان تو تب ہی ہے نا، ایمان تو تب ہی ہے نبی نے جن باتوں کے کرنے کو حکم دیا ان کو بولو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو کرنا چاہیے، اور جن سے روک دیا کہ یہ کام نہیں کرنا ان سے
जाना है। इसके लिए अल्लाह ने दो ही कानून और दो ही कायदे बता दिए। जिन बातों को अल्लाह के नबी ने करने का हुक्म दिया उनको कर लो, जिनसे रोक दिया उनसे बच जाओ, तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा।